بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم نے لطائف کا ذکر کیا اور ان لطائف کا جو معاملہ ہے، یہ 7 لطائف ہے نا ہمارے اندر، ان تمام لطائف کا معاملہ جو ہے وہ 7 جنتوں کے ساتھ ہے۔ ان 7 لطائف کا معاملہ 7 جنتوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے جتنے لطائف بیدار ہوں گے، آپ کو جنتوں میں اس طرح کے مقام اور مرتبے ملیں گے، وہ جنت ملے گی۔ اب اگر آپ کا لطیفہ قلب بیدار ہوتا ہے تو آپ کو جنت خلد ملے گی، اور لطیفہ روح بیدار ہوتا ہے تو آپ کو عدن ملے گی۔ اسی طرح آپ کا سری اور خفی بیدار ہوتا ہے، اخفا بیدار ہوتا ہے تو آپ کو جنت رضوان ہے، نعیم ہے، ماوا ہے، دارالسلام ہے، یہ ملیں گی۔ لطیفہ نفس کے بیدار ہونے پہ آپ کو دارالسلام ملے گی۔ لطیفہ انا کے بیدار ہونے پہ آپ کو جنت الفردوس ملے گی۔ یہ جنتوں کی ڈسٹریبیوشن جو ہے، ہم نارملی بس ایسے ہی سمجھ جاتے ہیں جنت جنت ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ جنتیں اپنی اپنی ذات میں نعمتوں کے بالکل ہی الگ الگ معیارات رکھتی ہیں۔ ان میں فیسلٹیز کا الگ الگ معیار ہے، الگ الگ فیسلٹیز ہیں، الگ الگ انعام ہیں۔ جنتوں میں سب سے چھوٹی جنت اور سب سے کم جس میں فیسلٹیز ہیں وہ جنت خلد ہے۔ اس میں بھی میوے ہیں، اس میں بھی حوریں ہیں، اس میں بھی باقی تمام تر چیزیں ہیں جو باقی جنتوں میں ہیں، لیکن معیار ان کا اور ان کا تھوڑا تبدیل ہے۔ باقی جنتوں میں جنت خلد کا معیار باقی تمام جنتوں میں سب سے ہلکا ہے۔ حوریں ہیں، انتہائی خوبصورت حوریں ہیں، لیکن جو باقی جنتوں میں حوریں ہیں ان سے ذرا کم ہیں۔ اس طرح عدن میں جو حوریں ہیں وہ خلد سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ایسے جو رضوان میں حوریں ہیں وہ ان دونوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر وہ جو جنت نعیم میں ہیں وہ اور زیادہ خوبصورت ہیں، دارالسلام والی اور زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس طرح جو جنت الفردوس میں حوریں ہیں وہ ان تمام جنتوں کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ لیکن یہ جنتیں بنائی کیوں گئی ہیں؟ یہ حوریں مطلب عورتیں، جنت کی عورتیں۔ عورت طلب کس چیز کی ہے؟ عورت تو نفس کی طلب ہے نا، نفس میں شہوت رکھی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ جنتوں میں آپ کا نفس جو چاہے گا وہ ہر چیز موجود ہے، کیونکہ نفس نے اپنے آپ کو اس دنیا کی نعمتوں سے محروم کر کے، اس دنیا کی لذتوں سے محروم کر کے
اس دنیا کی آسائشوں سے محروم کر کے اس دنیا کے مزے سے اپنے آپ کو روک کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، تو اس نے جو یہاں پہ فرما برداری کی تھی یہ تمام لطائف مل کے اس کے لیے کما رہے ہیں، یہ تمام لطائف مل کے کما رہے ہیں اس کے لیے وہ جنتیں۔ وہاں اس نفس کی ہر خواہش کا اہتمام موجود ہے، وہاں نفس کی ہر خواہش کا، کھانے پینے کی چیز ہے، پھل فروٹ ہیں، گھر ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں جو نوکر چوکر چاکر کام کرتے رہیں گے وہ ہیں، یہ تمام نعمتیں وہاں پہ ہیں۔ وہ نفس کی خواہش اس دور کی، اس دنیا کی، اس جہان کی خواہش کے مطابق وہاں ہر چیز نفس کو ملے گا، لیکن یہ جنتیں تو نفس کی خواہش کے لیے ہیں نا۔ دل کا کیا ہوا اور باقی لطائف کا کیا ہوا؟ یہ سارے مل کے تو نفس کے لیے کما رہے ہیں، باقی لطائف کا کیا ہوا؟ ان لطائف کی طلب کیا ہے، باقی لطائف کی طلب کیا ہے؟ ان کا تو عالم ملکوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا اصل میں تعلق ہے اللہ سے، اور اللہ تو جنتوں میں ہے نہیں، یہاں تو حوریں ہیں، غلمان ہیں، میوے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہیں، محلات ہیں۔ یہاں چاہیے نا محلات، وہاں پہ محلات ہیں۔ یہاں عورتوں کی طلب رہتی ہے، وہاں پہ بھی عورتیں ہیں، حوریں ہیں۔ اس دنیا کی تمام تر چیزیں جو نفس کی خواہش ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ نفس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ انداز میں وہاں پیش کر دے گا۔ وہ آپ کو جو اس دنیا کی لذتوں سے آپ نے محرومی اٹھائی وہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گی، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو جنتوں میں نہیں رہتا نا، اور جنتیں اللہ نے اپنے لیے تو بنائی نہیں، وہاں مطلب اللہ ہے نہیں۔ اللہ کا دیدار اور اللہ کی دنیا جو ہے وہ تو عالم احدیت ہے، اور عالم احدیت تک کی سیر جو ہے وہ ہمارے یہ لطائف جو پاتے ہیں، لطیفہ انا سے پاتے ہیں۔ اب یہ لطائف جو باقی ہیں یہ اب اللہ کے دیدار کی تڑپ میں نکلیں گے۔ ان کو تو جنتوں سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے نا، ان کو تو روح تو دیکھو عالم ارواح میں رہ کے آئی ہے نا، وہاں کوئی ان کو عورتوں کی طلب تھی کیا؟ وہاں یہ خواتین بھی تھی نا، لیکن وہ خواتین کے روپ میں نہیں تھی۔ عالم ارواح میں ہر روح کا ایک ہی نام ہے، چاہے وہ اس دنیا میں آ کے مومن رہے چاہے وہ مومن نہ رہے، چاہے وہ منکر رہے چاہے وہ مشرک رہے، چاہے وہ آسمان میں سماوی ارواح تھیں یا وہ اس دنیا کی ناسوتی ارواح تھی، چاہے وہ چمکتے ہوئے ذرات تھے یا چاہے وہ سیاہ ذرات تھے، عالم ارواح میں تمام روحوں کا صرف اور صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے عبداللہ۔ وہاں کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی ہوس نہیں، کوئی شہوت نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی ضرورت نہیں، نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ بنگلوں کی ضرورت ہے، نہ گاڑیوں کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا بھی تو ارباں کروڑوں سالوں سے آ رہی ہے نا، ارب سالوں سے چلی آ رہی ہے نا، وہ کائنات بھی تو چلی آ رہی ہے، وہاں بھی تو آخر بستے ہیں نا۔
جب وہاں بغیر ان تمام چیزوں کے یہ ہم رہ کے آئے ہیں تو اس دنیا میں یہ بھوک کس کی ہے؟ یہ نفس کی بھوک ہے، اور نفس کی بھوک کا ازالہ جنتوں میں ہو گیا۔ باقی جو لطائف ہیں ان کا ازالہ کہاں ہے؟ ان کا ازالہ تو صرف اور صرف اللہ کی دیدار میں اور اس کے انوار میں۔ باقی لطائف کا گزارا تو اللہ کے انوار اور اللہ کے دیدار میں، اور اللہ کے انوار اور اللہ کے دیدار تو تب نصیب ہوگا جب یہ ہمارے لطائف وہ طاقتیں لے کے جائیں، کیونکہ نفس نے تو وہ طاقت لے لی تھی نا، ان سب نے مل کے کما کے دیا نا اس کو، کچھ نفس نے خود بھی کمایا، کچھ ان لطائف نے مل کے اس کو کما کے دی جنتیں، وہ تو کمائی کر کے گئے تو جنتیں ملے نا، اب باقی لطائف بھی کمائی کر کے جائیں گے تو انوار و تجلیات اور دیدار ملے گا نا۔ باقی لطائف بھی آخر کوئی کمائی کر کے جائیں گے تب جا کے اس کی وہ چیز ملے گی نا، اور ان لطائف کو اپنی اپنی کمائی کا صلہ اس جہان سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر موت نہیں ہے، موت صرف نفس کے اوپر ہے۔ نفس کے لیے یہ جناب جہنم بھی ہے، یہ جنت بھی ہے، یہ تو نفس کی کمائی کی وجہ سے یہ رکھی گئی ہیں۔ جن نفوس نے نافرمانی کی وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور جن نفوس نے فرما برداری کی وہ جنتوں کے مزے لیں گے، لیکن باقی لطائف تو نفس نہیں ہے نا، ان کو تو موت نہیں ہے، وہ اس دنیا میں اگر دیدار پا لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ دیدار میں رہیں گے۔ باقی لطائف کا محشر نہیں ہے، کیونکہ باقی لطائف نظر بھی نہیں آتے، نفس تو نظر آتا ہے، نفس کا یہ وجود موجود ہے نا، ہم ہیں نا، میں بیٹھا ہوں نا، آپ بیٹھے ہو نا، یہ نفس کا ظاہری وجود ہے نا، روح کا ظاہری وجود کہاں ہے؟ قلب کا ظاہری وجود کہاں ہے؟ سری خفی اخفا اور انا کا ظاہری وجود کہاں ہے؟ یعنی ان کے باطنی وجود ہیں، یہ جب بیدار ہوں گے تو یہ اپنی دنیا کی سیر میں انوار اور تجلیات میں اور دیدار میں جب نکلیں گے تو یہ جب یہاں سے دیدار میں نکلیں گے تو یہ دیدار میں ہی رہتے ہیں، چاہے آپ پردے کے اس طرف رہو چاہے پردے کے اس طرف رہو۔ پردے کے اس طرف رہو تو اس جسم کی قید میں ان کو پلٹنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس جسم کی قید سے آپ آزاد ہو گئے پھر تو بس معاملہ ہی ختم ہے، پھر تو آپ کے لیے تجلیات ہی تجلیات ہیں، دیدار ہی دیدار ہیں، لطف و کرم ہی کرم ہے، پھر تو جہان ہی کچھ اور بن جاتا ہے نا۔ آپ کے اصل جو دوسری اندر کی باطنی مخلوق ہے جو آپ کی ظاہر نہیں ہے، معاملہ رب کے ساتھ اس مخلوق کا ہے جو اندر کی باطنی مخلوق ہے۔ یہ شریعت کے معاملات بھی نفس کو قید کرنے کے لیے ہیں، نفس کو قابو کرنے کے لیے ہیں، نفس کی روک تھام کے لیے ہیں۔ نفس نے روک تھام لے لی، نفس قابو میں آ گیا، نفس نے فرما برداری اختیار کر لی تو اس کو جنتیں مل گئیں۔ باقی دنیا کی سیر کے لیے بھی اور باقی عالمین کی سیر کے لیے بھی، اللہ کے دیدار کے لیے بھی ہمیں اپنے لطائف کو بیدار کرنا پڑے گا، اور لطائف کو بیدار تو ذکر سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو بیدار کیجئے، اللہ کے ذکر سے دلوں میں اللہ کے اسم کا نور اتاریے۔ اللہ کے اسم کا نور جب اللہ کی ذات کے نور کے ساتھ ٹکرائے گا تو آپ کی دنیا ساری اندر کی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین، جزاک اللہ۔